انسان کو اللہ نے کمال کے حصول کے لیے خلق فرمایا، اور سفر کمال میں تزکیہ کا جو پہلا اساسی اور ابتدائی نقطہ ہے وہ لقمہ حلال ہے۔ اس لیے پروردگار پہ ہم اتنی قسمیں اٹھا رہے، سورج کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے، دن کی قسم ہے، رات کی قسم ہے۔ دیکھیے ابھی یا تو آپ میں سے بہت سارے افراد گھر سے کھانا تناول کر کے آئیں، اور کچھ ایسے ہیں جو گھر جا کے کھانا تناول کریں گے، لیکن وہ جو کھانا کھا کے آئے یا وہ جو جا کے کھانا کھائیں گے، آج جب جوانوں کے سامنے اور بچوں کے سامنے دسترخوان بچھے اور آپ کے سامنے روٹی اور نان اور یہ چیز لے کے آئی جائے، اس سے پہلے کہ لقمہ توڑیں اور توڑ کر اپنے حلق تک لے کے جائیں، جو بات عرض کرنے لگوں اسے یاد کیجئے گا کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو تزکیہ کی اور کمال کی جسے قرآن نے اساس قرار دیا۔ یہ جو آپ کے سامنے دسترخوان پر روٹی رکھی گئی، یہ ایک لقمہ روٹی کو تیار کرنے میں پروردگار نے کیا کچھ انجام دیا ہے۔ سب سے پہلے کسان نے زمین کو ہموار کیا، مسطح کیا، نرم کیا، پھر اس کے اندر بیج کو دفن کیا، اور بیج مٹی میں جانے کے بعد گل سڑ جائے، ختم ہو جائے، لیکن نہ، اس مٹی کے اندر، اس خاک کے اندر یہ بیج پھٹتا ہے۔ اور امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے الذی خلق الحب وبرأ النسمہ، جو بیج کو شگافتہ کرتا ہے اور اس سے کونپل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو زمین کے سینے میں یہ بیج پھٹتا ہے اور اس سے کونپل بنتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ نمو کرتی ہے، نشو کرتی ہے، بڑھتی ہے، یہاں تک کہ یہ زمین کے سینے سے سر اٹھاتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کی نگاہوں میں وہ ہریالی اور سبزہ آپ کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کونپل بڑھ رہی ہے۔ اتنی نرم ہے یہ کونپل کہ اگر آپ پانی کی تیز دھار ماریں تو یہ ٹوٹ کے ختم ہو جائے، لیکن اتنی مضبوط ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر آ رہی ہے۔ تو کوئی ذات ہے جو مٹی کے اندر کی تاریکیوں سے اور اس زمین سے اس نرم و نازک کونپل کو نکال کے باہر لے کے آ رہا ہے، اسی کا نام خدا ہے۔ اور اب مسلسل یہ تدریج کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، تکامل کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، اور اب یہ کونپل پودے میں بدل رہی ہے، یہاں تک کہ اس پر رفتہ رفتہ اناج اگنا شروع ہوا۔ پھر آپ نے اسے پانی سے برابر سینچا، ہوا میں اس اناج کے اندر بالیدگی پیدا ہوئی، سورج کی روشنی نے اس اناج کو پکایا، چاند کی چاندنی نے اس اناج کے اندر مٹھاس بھری، اور جب یہ بالکل پک کر تیار ہو گیا یہ گندم، تو ایسا نہیں کہ آپ سٹے سے یہ گندم اتار کے ایسے دانوں کی شکل میں کھانا شروع کر دیں، نہ، اب آپ تھریشنگ کریں گے اور بھوسے کو دانوں سے الگ کریں گے، لیکن ابھی بھی دانے قابل مصرف نہیں ہیں، اب ان کو مزید آپ چکی میں پیسیں گے اور ان کا آٹا بنائیں گے، اور ایسا نہیں کہ ہم گھروں کے اندر چمچوں سے آٹا کھانا شروع کر دیں، نہیں، ابھی بھی اس میں پانی ڈالا جائے گا، گوندا جائے گا، خمیر کیا جائے گا، پھر آگ روشن کی جائے گی، تندور چلایا جائے گا یا اس پہ توا رکھا جائے گا، اور پیڑا بنا کے ہمارے گھر کی خواتین جب روٹی بنائیں گی اور روٹی جب پک جائے گی اور دسترخوان پہ آئے گی تو خدا کا بنایا ہوا یہ نظام فطرت اور یہ عالم طبیعت بشر کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ انسان اس لقمے کو توڑ کر حلق تک پہنچانے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لینا کہ میں نے پورے نظام شمسی کو اس ایک لقمے کے بننے میں متحرک کر دیا، تو اس لقمے کو اپنے دہن تک پہنچانے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے۔ یہاں سے انسان کے تزکیے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر پہلے ہی مرحلے میں اس نے لقمہ حرام کھا لیا تو یہ سفر یہیں پر رک جائے گا۔ جیسے اقبال نے کہا کہ طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور عرفاء نے دائماً اپنی زندگیوں میں یہ درس اپنے جاننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو سمجھایا۔ جیسے بہت بڑے عارف جناب بہلول عاقل ایک مقام پر تشریف فرما ہے، اور شیخ جنید بغدادی یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا ہے، اور جیسے ہی بہلول نے دیکھا کہ شیخ جنید اپنے 10 20 شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں
روکا, بلایا اور بلا کے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں ان سب کو؟ کہا انہیں پڑھانے جا رہا ہوں, سکھانے جا رہا ہوں. کہا کیا سکھاؤ گے؟ کہا آداب زندگی تعلیم دوں گا, زندگی کے آداب سکھاؤں گا. تو بہلول نے تعجب سے پوچھا کہ تمہیں خود کو بھی کچھ آداب آتے ہیں یا محض دوسروں کو سکھاتے ہو؟ کہ کیسے ممکن ہے کہ خود کو نہ آئے ہو میں دوسروں کو سکھاؤں؟ تو کہا اگر آتے ہیں تو پھر مجھے بھی کچھ بتاؤ. کہ پوچھیں کیا بتاؤں؟ اب شاگردوں کو غصہ آ رہا ہے, لیکن استاد اپنی طرف سے اپنے صبر اور ظرف کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ بتاؤ بہلول کیا سننا چاہتے ہو, کون سے آداب بتاؤں؟ کہ تم باقی آداب کو چھوڑو, مجھے صرف کھانا کھانے کے آداب بتا دو. کہ سنو بہلول, کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہاتھ دھو کے کھائیں, اور دوسرا ادب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, اور تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہو کسی کی طرف نہ دیکھیں, اور چوتھا ادب یہ کہ چھوٹے چھوٹے لقمے بنائیں, اور پھر یہ کہ انہیں خوب چبا کے کھائیں, اور تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو آپ دسترخوان سے اٹھ جائیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو انہیں خشک نہ کریں, اور کھانے کے بعد اگر ہاتھ دھوئیں تو پھر انہیں خشک کر لینا چاہیے. یہ چند باتیں بتائیں. بہلول نے کہا مزید بتاؤ؟ کہنا بس اتنے ہی آتے مجھے, یہ آداب ہے. کہ تعجب ہے, تمہیں تو کھانا کھانے کے آداب بھی معلوم نہیں اور تم انہیں زندگی کی حقیقتیں بتانے چلے ہو. کہ بہلول بتاؤ کون سا ایسا ادب ہے جو میں نے ان کو نہیں بتایا, جو میں نے آپ کو نہیں بتایا؟ کہ یہ تم نے جتنی باتیں بتائی ہیں کھانے کے آداب میں, یہ ساری کی ساری ذیلی باتیں, ضمنی باتیں, فرعی باتیں, جزئی باتیں, اگر ان کا خیال نہ بھی رکھا جائے تو تمہارا کوئی بڑا نقصان ہونے والا نہیں ہے. لیکن کھانا کھانے کا سب سے اصلی ادب اور اساسی اور بنیادی ادب وہ تو نے فراموش کر دیا, جسے بیان نہیں کیا. کہ وہ کون سا ادب ہے؟ کہا کہ اے جنید بغدادی, کھانا کھانے کا سب سے اصلی ادب یہ ہے, اس سے پہلے کہ ہاتھ دھو, بسم اللہ پڑھو, چھوٹے لقمے بناؤ یا بڑے لقمے بناؤ, سب سے پہلے یہ دیکھو کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے, پاک ہے یا ناپاک ہے, غصبی ہے یا مباح ہے. اگر غصبی لقمہ تو 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا, یہ تمہاری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا, یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ختمی مرتبہ نے اس حقیقت کو اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے مسلسل زندگی میں ایسے نمونے دیے. جب آقا مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے اصحاب باصفا انصار پہلے سال مسلسل, سیرت نگاروں نے لکھا, مسلسل 1 سال تک ختمی مرتبہ کی میزبانی کے شرف حاصل کرتے رہے. ہر روز دن کا کھانا ختمی مرتبہ کسی نہ کسی صحابی کے گھر میں جا کے تناول کرتے تھے.